راہ راست بابر امان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور لاہور کے درمیان گھسیٹنے میں انہوں نے لگایا. ابھی جو مجھے فواد نے بتائی ہے ڈیٹیل، اس کے مطابق وہ کل پورا دن، میں جب یہاں سے فارغ ہوا تو میں نے بھی دیکھا کہ قافلہ پتہ لگ رہا ہے جی ادھر سے جا رہے ہیں، اور پھر 3 دفعہ انہوں نے موٹر وے پہ اس کو موڑا اور آرڈر یہ تھا کہ کھلے ڈالے میں اس کو بٹھاؤ. ہمیں فواد کو بھی اپنی پرواہ نہیں تھی اور ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن پولیس کے وہ نوجوان بچے جو کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں اور کسی کے رزق کا ذریعہ ہیں، ان کو فواد کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کی آزادی موومنٹ کے ساتھ انہوں نے سزا دی ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جو رویہ اختیار کیا گیا، اور میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں. ہم نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے. آج میں نے کتاب کھول کے جج صاحب کو دکھائی اور ان کو میں نے بتایا کہ 228 ایک دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت کا حکم اگر کوئی نہیں مانے گا آن فیس آف دا کورٹ کنٹمپٹ اس کو سمجھا جائے گا، اور سمری پروسیڈنگ اسی وقت اس کو سزا ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے توہین عدالت کا، یہ زیادہ تر وکیلوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور جو توہین ریاست کا قانون ہے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان دونوں قوانین کے لیے یہ والا جو میرا پین ہے جس سے میں وکالت کرتا ہوں اس کا رنگ مختلف ہے. میں نے کہا ان کالے قوانین کے لیے میں نے کالا پین رکھا ہوا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ شرم کرو یا کرو، شرم کرو یا کرو. میں نے ان سے درخواست یہ کی تھی کہ آپ بیل بانڈ لیں، 91 ایک پروویژن ہے اس میں، فواد کو رہا کریں. لیکن میں ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی لیگل آپشن اور کوئی لیگل راستہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے. اور کل ہم نے جو بیل لگائی ہوئی ہے فواد کی، وہ کل اس کی تاریخ ہے. یہیں پہ ایک سیشن جج صاحب ہیں ان کے پاس، وہ صبح کے وقت میں انشاءاللہ لگے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ درخواست ضمانت بڑی بدلدار ہے اور اس میں اچھے نتائج کی ہمیں امید ہے. تیسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ میں جیلم والوں کو سب سے پہلے، اور پھر اسلام آباد والوں کو اور اٹک والوں کو بھی، اور سب کو جنہوں نے 5-6 دن جس سالیڈیرٹی کا فواد کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار کیا ہے، میں سب کو شاباش دینا چاہتا ہوں، سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آج جو اس حکومت نے 3 کام ایسے ہیں کہ اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے جس طرح سے بنی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ آج کالم لکھے ہوئے کہ کون کتنے میں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو ورتھ بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ. تو اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس صوبے میں بڑی مشکل کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے ہم نے اس طرح کے جرائم جو تھے وہ کنٹرول کیے ہوئے تھے، اور قوم نے بڑی قربانیاں دی، جس میں ہمارے فوج کے نوجوان، پولیس اتنا پورے پاکستان میں شاید اتنی شہید کی ہوئی جہاں وہاں شہادتیں پولیس کی ہوئی ہیں. ٹاپ آفیشلز جو تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 2-3 ایسے جو میرے تعلق والے بھی تھے. تو اس کے بعد یہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں، الیکشن نہ کراؤ، الیکشن نہ کراؤ. شرم آنی چاہیے وہاں گورنر کو. آج چلو بار الیکشن نہیں کرا سکتا اور نہیں کراؤں گا، وہ تو کرانے پڑیں گے. الیکشن تم جو مرضی کر رہے ہو تمہیں کرانے پڑیں گے. 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، آئین کا ڈکٹیٹ ہے. وہ 2 مثالیں دے رہے ہیں. ایک مثال وہ کہتے ہیں کہ 1988 میں الیکشن میں ڈیلے ہو گیا تھا، اور بھائی 1988 میں آئین تھا ہی نہیں، مارشل لا تھا. اور دوسرا تھا ایک سوال وہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی مارشل لا تھا. اس وقت ملک کا صدر کون تھا؟ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ سٹنگ آرمی چیف تھا، ہی واز ان یونیفارم. اس لیے کیوں اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ میں نہیں کہوں گا آپ کہ یو وانٹ ٹو پروو ٹو آل اس کہ جی آپ کیا ہیں. وہ ہمیں پتہ لگ گیا آپ کیا ہیں. جس طرح سے آپ نے بھیک مانگی ہے وہی پتہ لگ گیا تھا. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے.